علم حاصل ہونے کے ذریعے۔ اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو معلوم ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اس کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ الغرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا دو ہیں اور کسی نے کہا خدا تین ہیں، کسی نے بے شمار خدا مان لیے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ الغرض ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو، تب بھی سال ہا سال کے تجربے اور غور و خوض کے بعد کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا، اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا حق معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے، اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا اور وہ طریقہ بھی بتایا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کی ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ علم پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ ایمان بالغیب۔ دیکھو، جب تم کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ تم بیمار ہوتے ہو تو خود علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفایاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان لے آتے ہو کہ تمہارے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم کرتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہو۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں تم وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو
تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور وہ جو کچھ تمہیں بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہو. تمہیں کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو، جو راستہ وہ تمہیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو. الغرض دنیا کے ہر معاملے میں تم کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر تم مجبور ہوتے ہو. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو معلوم نہیں اس کا علم جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو. خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے تم واقف نہیں ہو. تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور تم کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے. تم کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں. ان سب باتوں کا علم تو تم کو ایک انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر تم تسلیم کرتے ہو کہ جو کچھ وہ کہتا ہے سچ کہتا ہے. اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں. یہی ایمان بالغیب ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے تم کو صحیح علم حاصل ہو نہیں سکتا اور صحیح علم کے بغیر تم اسلام کے طریقے پر ٹھیک چل نہیں سکتے.